بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں بے حدود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر اور ان کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ پر۔ دوستو، آج کی جو سلامی ویڈیو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بچپن کے واقعات۔ دوستو، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل پیارے آقا کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل ٹون کو آن کر لیں۔ مزید اچھی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں گی۔ جزاک اللہ۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ فرماتی ہیں، جب ہم ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے لے کر اپنی وادی میں پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے دو جہاں کے آنے سے ہر گھر سے عنبر کستوری کی مہک آنے لگتی ہے۔ ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انوار کو جو بھی دیکھتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فدا اور دیوانہ ہو جاتا۔ جیسے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا مشاہدہ کیا، ان کی دیوانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہت بڑھتی گئی۔ جیسے جیسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کی برکات کا احساس ہوتا گیا، لوگ ہر بیماری میں دیوانہ وار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے۔ جب بھی کسی کو کوئی جسمانی تکلیف ہوتی وہ ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھے ہاتھ مبارک کو اپنی تکلیف والی جگہ پر رکھتے۔ بھائیزن، اللہ تعالیٰ فوری طور پر صحتیاب ہو جاتا۔ انسان تو انسان، اگر کوئی جانور اونٹ یا بکری بھی بیمار ہو جاتی تو اس پر شافعِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس پھیرتے تو وہ فوری تندرست ہو جاتی۔ ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وادی ہوازن قحط سالی کا شکار تھی۔ شدید قحط نے وادی کو بنجر بنا دیا تھا۔ زمینیں اور کھیت ہولناک منظر پیش کر رہے تھے۔ طویل قحط اور خشک سالی کی وجہ سے جانوروں کے تھن تک سوکھ گئے تھے۔ پانی اور چارے کی کمی کی وجہ سے وہ لاغر اور بہت کمزور ہو گئے تھے۔ لیکن جیسے ہی راحت جہاں ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اس بنجر زمین پر پڑتے تو زمین سرسبز و شاداب ہو گئی۔ جانور، بکریاں اور اونٹنیاں شام کو جب گھر لوٹتیں تو ان کے پیٹ چارے سے اور تھن دودھ سے بھرے ہوتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ فرماتی ہیں، ایک رات آخری پہر جب میری آنکھ کھلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک نور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ ایک سبز پوش شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے کھڑا ہے۔ میں نے آرام سے اپنے خاوند کو جگایا تو اس نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ جب یہ کیفیت جاتی رہی تو خاوند بولا، اے حلیمہ، اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ مجھے معلوم ہوا کہ یہ وہ ذات گرامی ہے جس کی پیدائش پر یہودی پریشان ہیں اور ان کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ بیان فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی سعد میں آئے چند ہی روز گزرے تھے۔ ایک دن آبادی سے چند یہودیوں کا گزر ہوا تو میں نے ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے نگاہ کیا تو ایک یہودی بولا، اس بچے کو قتل کر ڈالو۔ تو دوسرا بولا، کیا اس بچے کا باپ زندہ ہے؟ تو میں نے ڈر کر اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اس بچے کے باپ ہیں اور میں اس کی ماں ہوں۔ تو یہودی نے کہا، اگر یہ یتیم ہوتا تو ہمارے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتا تھا، کیونکہ ہماری کتابوں میں نبوت کی نشانیوں میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانا بھی ہے۔ حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کے حوالے سے فرماتی ہیں، جب ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں رونق افروز ہوئے، مجھے راتوں کو چراغ جلانے کی ضرورت پیش نہ آتی، کیونکہ ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے سارا گھر روشن رہتا تھا۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر پر رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کے نور سے میرا گھر ہمیشہ روشن و درشقہ رہتا تھا۔ جب مجھے اندر جانے کی ضرورت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اندھیری کوٹری روشن ہو جاتی اور جو چیز مجھے چاہیے ہوتی میں اس کو لے لیتی۔
حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر والے ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان چھڑکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکات سے حلیمہ سعدیہ کے گھر کے حالات پھر گئے تھے۔ ہر وقت خوشحالی، فیوز و برکات کی وجہ سے بارش ہوتی رہتی۔ اہل خانہ اپنی خوش بختی پر نازا ہوتے۔ خدا نے ان کے گھر میں کتنی بڑی نعمت بھیجی ہے۔ ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے حلیمہ سعدیہ کا مقدر چمک اٹھا تھا۔ غربت، بیماری کی جگہ خوشحالی صحت نے لے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں نظر آتیں۔ اہل خانہ اللہ اس کی غیر معمولی نعمت پر بہت شکر گزار تھے۔ ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضاعی بہن بھائیوں سے کھیلتے، زیادہ تر حضرت شیمہ کے ساتھ کھیلتے اور حضرت حارث آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشوونما بہت تیزی سے ہوئی تھی کہ دوسرے لڑکوں اتنی تیزی سے نہیں بڑھتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں، جب 9 ماہ کے ہوئے تو فصیح گفتگو فرمائی، اور جب 10 ماہ کے ہوئے تو بچوں کے ساتھ تیز اندازی بھی فرمائی۔ ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت شان اور طہارت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کپڑوں میں بول و براز نہیں کیا، بلکہ دونوں وقت مقرر تھے کہ اس وقت پرورش کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر پیشاب وغیرہ کرا دیتا تھا، اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ستر ننگا نہ ہوتا۔ اگر کپڑا اٹھ جاتا تو فرشتے فوری طور پر ستر کو چھپا دیتے تھے۔ اور جب ننھے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 3 برس ہوئی تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں سے فرمایا، اماں جان، میرے بہن بھائی کہاں جاتے ہیں؟ تو رضائی ماں نے کہا، میرے دل کے ٹکڑے، میری جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہن بھائی بکریاں چرانے جاتے ہیں اور رات کو واپس آ جاتے ہیں۔ تو ننھے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بکری چرانے جایا کروں گا۔ ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار سے سمجھایا اور روکا بھی، لیکن خود دار ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کا اصرار کیا تو آخر ماں نے جانے کی اجازت دے دی۔ تو آپ نے ننھے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضاعی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جنگل جانا شروع کر دیا۔ جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات نظر آنا شروع ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بکری چرانے کے لیے جنگل جانے لگے۔ اس دن سے دن بدن بکریوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ دودھ دینے والی بکریوں نے پہلے سے زیادہ دودھ دینا شروع کر دیا۔ بکرے تیزی سے شہزاب بڑے ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم جدھر اٹھتے، بنجر صحرا تیزی سے سرسبز چراغوں میں ڈلنے لگا۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑتے، ہریالی ہریالی نظر آتی۔ یہ تمام برکات قبیلے بنو سعد کی خوشیاں کا سبب بننے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی ایک اور بھی بہت نمایاں خوبی تھی۔ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن دیکھا وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ بچپن میں بھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا، کسی کے ساتھ غلط بات یا مذاق نہیں کیا، صابر اتنے کبھی کسی سے مانگ کر نہ کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں بھی جو کھانے کو دیا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام اور خوشیاں سے کھا لیتے، کبھی کسی چیز میں نقص نہ نکالتے۔ حضرت ایمن فرماتی ہیں، ہم نے دیکھا کہ رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھوک پیاس کی پرواہ نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح آب زامن پی لیتے، ہم ناشتہ دیتے تو فرماتے میرا پیٹ بڑا ہوا ہے۔ اس طرح جب ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال کے ہوئے تو ایک دن اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ ننھے سردار کو ایک کاہن کے پاس لے گئیں۔ کاہن کی نظر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑی تو اس نے فوری چھلانگ لگائی اور ننھے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا اور کہنے لگا، لوگوں سنو، ادھر آؤ، اس بچے کو قتل کر دو اور مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کر دو۔ اگر یہ بچہ جوان ہو گیا تو ہمیں تمہارے دین سے ہٹا دے گا اور ایک خدا کی وادنی کی طرف بلائے گا۔ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ فرماتی ہیں، جب میں نے اس ظالم کاہن کا شور سنا تو فوری طور پر اس کے ہاتھوں سے ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھین لیا، سینے سے لگا کر فوری اپنے گھر کی طرف دوڑی، لیکن دوڑتے دوڑتے یہ کہا
کہ تم دیوانے پاگل ہو گئے ہو۔ کوئی اگر تم کو قتل کر دے، اگر مجھے پتہ ہوتا تم یہ کہو گے تو کبھی یہاں نہ آتی۔ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ زندہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو سلامی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے، اس ویڈیو کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔